بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 90 پارے کے آخری پاؤں سورۃ الانفال سے ہوا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون جہاد اور اس کی اہمیت اور اس کے احکامات بیان ہوئے ہیں، اور ساتھ میں لوگوں کو اس سورت کے مضامین سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کی مدد کیسے فرماتے ہیں، اور پھر مدد کا تعلق، کامیابی کا تعلق تعداد کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ایمان کی زیادتی کے ساتھ ہے۔ جو جتنا صاحب ایمان اور پختہ ایمان اور کامل ایمان والا ہوا اسی کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور جو جتنا طاقت میں تعداد میں زیادہ ہوا، ایمان سے محروم ہوا، وہ ناکام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان مضامین کو وضاحت سے سمجھایا ہے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں۔ تلاوت قرآن کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ 5 خوبیاں ایمان والوں کی بیان فرمائی ہیں، اور پھر ان 5 خوبیوں کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ایمان والے ہیں، پختہ ایمان والے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرہ ورزق کریم، ان کے لیے بڑے اونچے اونچے درجات ہیں، مقامات ہیں اللہ کے ہاں، اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور ان کے لیے رزق کریم کے فیصلے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان کا تذکرہ فرمایا ہے، غزوہ بدر، جس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو صحابہ اور ایمان والوں کے ہاتھ سے ایک شکست اور ایک زبردست قسم کی ناکامی دی تھی، جبکہ کافر تعداد میں ایمان والوں سے بہت زیادہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں یعنی صحابہ کی مدد کے لیے فرشتوں کی جماعت کو اتار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ہم چاہتے تو کسی کو بھی اتارنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہم نے تمہارے دل کے اطمینان کے لیے یہ فرشتوں کی جماعت کو اتارا ہے۔ تو صحابہ بدر کے میدان میں بظاہر تعداد میں بہت تھوڑے سے تھے، 313 تھے۔ مشرکین مکہ کے کافر سردار 1000 کی تعداد میں تھے، ان کے پاس سامان اور اسلحہ بھی بہت زیادہ تھا، صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست قسم کی کامیابی عطا فرما کر رہتی دنیا تک کی انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کی مدد اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد تعداد پر یا طاقت پر نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی مدد ایمان پر آتی ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کی کامیابی ہے اور فرشتوں کی مدد ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ بات واضح فرمائی کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، کہ بدر کے میدان میں جو تمہارے ہاتھوں سے کافر قتل ہو رہے تھے تم قتل نہیں کر رہے تھے، بلکہ ولکن اللہ قتلہم، اللہ تعالیٰ ان کو قتل کر رہے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور بدر کے میدان میں آپ نے دعا پڑھ کر اس کو پھینک دیا کافروں کی طرف۔ اس مٹی سے سارے کافروں کی آنکھیں اندھی ہو گئیں اور وہ اپنی آنکھیں ملتے رہے، اور اسی وقت بدر کے میدان میں ایک آندھی سی آئی جس سے سارے کافر الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یہ فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ جو مٹی پھینکی تھی آپ نے نہیں پھینکی تھی، بلکہ یہ مٹی بھی اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی، اور اس مٹی کے ذریعے سے ان کو اندھا بھی اللہ نے کیا تھا، اور اس مٹی اور آندھی سے ان کے پاؤں بھی اللہ نے اکھاڑے تھے، اور میدان چھوڑنے پر اللہ نے ان کو مجبور کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اپنی کامیابی کو اپنی طاقت پر مت سمجھو کہ میری طاقت سے یہ سب کچھ ہوا، بلکہ ساری کامیابی کو اللہ کی طرف منسوب کرو کہ اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی۔
آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جلدی کیا کرو، یعنی جب اطاعت کا وقت آئے، فرما برداری کا وقت آئے تو اس میں دیر نہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ فرصت کے وقت کو غنیمت جانے، اور جب بھی کسی نیک کام کرنے یا کسی گناہ سے بچنے کا موقع ہو تو اس کو فوراً کر گزرے، دیر نہ کرے، ٹال مٹولی نہ کرے، کیونکہ بسا اوقات قضاء الہی حائل ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی اس آیت سے واضح طور پر یہ سبق ملتا ہے کہ دل میں جب کسی خیر کا ارادہ ہو تو جلدی کر جاؤ، دیر نہ کرو۔ کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ ارادہ دل سے بدل جائے، نکل جائے اور آدمی جو کام کرنا چاہ رہا تھا وہ نہ کر سکے۔ اس لیے احادیث سے بھی یہ بات معلوم چلتی ہے کہ جب دل میں کسی خیر کا ارادہ آئے، کسی خیر کے کام کرنے کا شوق پیدا ہو تو سمجھ لو کہ یہ ارادہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ خیر کا جذبہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو جلدی کر گزرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے گھر والوں کی، اپنی اولاد کی نیکی کی تربیت کی فکر کرو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو نیک تربیت دو۔ اگر نیک تربیت نہیں دی، ان کی نیکی اور ان کے ایمان کی فکر نہ کریں تو وہ کل تمہارے لیے فتنہ بنیں گے اور وہ کسی فتنے میں مبتلا ہوں گے اور یہ والدین کے لیے آزمائش اور تکلیف کا سبب بنیں گے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں ان کی تربیت اچھی کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے دل میں ایک نور پیدا کر دے گا۔ تقوی کی برکت سے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا نور دے دیتے ہیں، دل میں ایک ایسی نورانیت اور ایسی فراست اور ایسی سمجھ دیتے ہیں جس سے وہ حق اور باطل کی تمیز کرتا ہے، جس سے وہ صحیح اور غلط کو سمجھنے لگتا ہے۔ اس کی سوچ اور عقل میں اللہ اضافہ فرما دیتے ہیں، وہ حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے، وہ صحیح اور غلط کو اچھی طریقے سے فیصلہ کرنا جانتا ہے۔ یہ ایمان اور تقوی کی برکت سے ہوتا ہے۔ گنہگار آدمی بہت سارے نقصانات بھی اٹھاتا ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ بھی نہیں کر پاتا، اس کی عقل گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ماری جاتی ہے، اور نیک آدمی کی عقل نیکی کے تقوی کے نور کی برکت سے تیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بیان فرما رہے ہیں۔ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ کیا اور مشرکین مکہ نے آپ کو ہجرت سے روکنے کا ارادہ کیا، اور اس ہجرت سے روکنے کے لیے ابو جہل کی قیادت میں مکہ میں ایک مشورہ ہوا دارالندوہ میں۔ اس مشورے میں شیطان بھی شامل تھا انسانی شکل میں۔ اب مشورے میں یہ طے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قید کر دو، یا نعوذ باللہ ان کو قتل کر دو، یا ان کو جلا وطن کر دو، کہیں دوسرے ملک چھوڑ کر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پورے منظر کو قرآن میں ذکر فرمایا اور فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ میرے نبی کے خلاف دنیا میں یہ مشرکین مشورہ کر رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے، واللہ خیر الماکرین، اور میں آسمانوں پر اپنی تدبیریں کر رہا تھا۔ ایک طرف دنیا میں تدبیریں ہو رہی تھیں، ایک طرف اللہ کے دربار میں تدبیریں ہو رہی تھیں، اور اللہ کی تدبیر کامیاب ہوئی، اور اللہ کی تدبیریں ہی کامیاب ہوتی ہیں۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامتی کے ساتھ، خیریت کے ساتھ ہجرت کا سفر شروع کیا اور مدینہ پہنچ گئے، اور سارے کافر اپنا سر پٹکتے رہے کہ یہ ہمارے درمیان سے نکل کیسے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ تھا، چاروں طرف قریش کے، مکہ کے کافروں کے بڑے بڑے نوجوان، طاقتور نوجوان ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ اس رات، جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نے آج ہی ہجرت کرنی ہے، اور وہ کافروں کا محاصرہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی کافروں کے درمیان سے ہجرت کرتے ہوئے نکل گئے۔ وہ سب اندھے کے اندھے، کھڑے کے کھڑے رہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر بھی نہ آئے۔ بس اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک طرف دنیا میں تدبیریں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک طرف اللہ پاک تدبیر کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیریں کامیاب ہوتی ہیں، اور اللہ کی مدد نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہلاکت سے بچنے والے اعمال بتا رہے ہیں۔ دو اعمال اس امت کے بچاؤ کے لیے ہیں۔ ایک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس امت میں یعنی اس دنیا میں موجود تھے، اللہ نے وعدہ کیا تھا میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے گئے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب تک آپ کی امت کے لوگ اپنی گناہوں پر معافیاں مانگتے رہیں گے،
استغفار کرتے رہیں گے، روتے رہیں گے، عذاب سے بچے رہیں گے۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم هم يستغفرون۔ حدیث میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو امان کی چیزیں رکھی ہیں، یعنی دو پناہ گاہ ہیں، دو چیزوں سے کی برکت سے وہ بچے رہیں گے۔ ایک میرا وجود، جب تک میں دنیا میں ہوں میری امت پر عذاب نہیں آئے گا، اور دوسرا استغفار، جب تک میری امت استغفار کرتی رہے گی اللہ کے عذاب سے بچی رہے گی۔ شیطان کا مقولہ ہے، شیطان نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ کہا تھا جب اس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نکال کر زمین پر پھینکا تھا، یہ کہنے لگا تھا اللہ سے کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میری عزت کی قسم، اللہ سے کہا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسموں کو اگلے 15ویں سپارے میں ذکر بھی فرمایا ہے۔ شیطان کے جواب میں اللہ نے کہا تھا میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میری عظمت و شان کی قسم، جب تک میرے بندے معافیاں مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا۔ یعنی شیطان کو اللہ نے کہا تو گمراہ کر کر ان سے گناہ کرائے گا، میرے بندے جب تک مجھ سے معافیاں مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو ہماری نجات کا ذریعہ وہ استغفار میں ہے، اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ بد نصیب لوگ ایسے ہیں جن کی دولت، جن کا مال، جن کی صلاحیتیں دین کی مخالفت میں، علماء دین کی مخالفت میں، قرآنی تعلیمات کی مخالفت میں لگتی ہیں، یعنی وہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو پتہ بھی نہیں چلتا ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جو دین کے دشمن ہیں، جو دین داروں کے دشمن ہیں، جو قرآن و حدیث کے دشمن ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ کل قیامت کے دن حسرت اور افسوس کریں گے کہ ہائے ہم نے اپنا مال کن لوگوں کے ہاتھ میں دیا تھا۔ جیسے رمضان کے موقع میں بہت سارے لوگ زکوٰۃ مانگتے ہیں اور بڑے بڑے ادارے کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے نام سے بڑے بڑے کام چل رہے ہیں، اور مسلمان ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی اچھی زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ نہیں معلوم کہ وہ دین کے دشمن ہیں۔ اب تک وہ علماء کو قتل کرتے رہے، ان کا مال مدارس اور علماء کے خلاف استعمال ہوتا رہا، اللہ کے دین کی مخالفت میں استعمال ہوتا رہا۔ آج مسلمان ان کے ہاتھ میں جا کر زکوٰۃ دیتے ہیں، کل یہی مسلمان حسرت کریں گے، علیہم حسرہ ثم یغلبون، افسوس کریں گے کہ ہم نے کن لوگوں کے ہاتھ میں اپنا مال دیا تھا، ہم تو سمجھتے تھے یہ غریبوں کو ہی خرچ کریں گے، یہ تو دین کے دشمن تھے، علماء کو قتل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کی دولت اللہ کے دین کی اشاعت میں استعمال ہوتی ہے، وہ خود دین نہیں پڑھ سکے، وہ اپنی اولاد کو دین نہیں پڑھا سکے، لیکن وہ اپنے مال کو ایسی جگہوں پر لگاتے ہیں جہاں سے دین کی اشاعت ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی تھوڑی سی کوشش اور تھوڑی سی محنت سے، تھوڑے سے پیسوں کے خرچ سے بہت ساری جگہوں پر قرآنی تعلیم عام ہو گئی۔ ایک گاؤں دیہات میں ایک ایسا علاقہ کہ وہاں پہ ہمارے ایک دوست، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے ہاں قرآن کی تعلیم کے لیے کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، پڑھانے والا ملتا ہے، پیسے نہیں ہیں۔ تو میں نے ایسے ایک دوست سے کہا کہ بھائی تم اس ذمہ داری کو لے لو، تو ماہانہ تنخواہ باندھ دو، تمہاری اس چھوٹی سی خرچے سے، تمہاری اس چھوٹے سے یعنی خرچ کرنے سے وہاں پہ قرآن کی تعلیم چل پڑے گی۔ بلوچستان کا علاقہ تھا، تو اس نوجوان لڑکے نے کہا کہ ٹھیک ہے میری طرف سے آپ تنخواہ مقرر کریں اور وہاں قرآن کی تعلیم شروع کریں۔ آج الحمدللہ اس کی چھوٹی سی تنخواہ سے وہاں پہ تقریباً 50 بچے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ موقع ہوتا ہے اشاعت دین کا۔ تو بہت سارے لوگ جو اپنی اولاد کو دین نہیں پڑھا سکے لیکن اپنے مال کے ذریعے دوسروں کی اولاد کو دین پڑھائیں، یہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، فلاح اور کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کچھ نہ کچھ کرتے رہا کرو، استغفار پڑھتے رہا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کرو۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا مت کرو، اگر آپس میں لڑو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا یعنی تمہاری بات خراب ہو جائے گی لوگوں میں کہ یہ بھائی آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان شیطان کو برائی اچھائی کر کے دکھاتا ہے، اور انسان شیطان کی اس اچھائی میں دھوکے میں آ کر اس برائی کو کر بیٹھتا ہے۔ شیطان انسان کے سامنے برائیوں کو اچھائی کا لبادہ اڑا کر دکھاتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان سے کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہیں چھینتے، اللہ تعالیٰ
کبھی بھی کسی سے اپنی نعمتوں کو نہیں چھینتے، بلکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اپنی نعمتیں اس سے چھیننا شروع کر دیتے ہیں۔ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کسی کی صحت اللہ تعالیٰ نہیں چھینتے، کسی کی اولاد کا اللہ تعالیٰ نہیں چھینتے، کسی کے آرام اور راحت کا سامان اللہ تعالیٰ نہیں لیتے، لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو گناہ یہ دمک ہے جو اس کی مال و اولاد اور اس کی جان و مال اور اس کی صحت کو لگتی ہے، اور اس طرح اس کی صحت، اس کا جان و مال اور اولاد اس کے ہاتھ سے جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ یہ ضابطہ بیان کر دیا، ہم نہیں چھینتے، تم خود ہی ایسا کام کرتے ہو کہ جس سے تم یہ چیزوں سے محروم ہو جاتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپس کی محبت خاندانوں میں ہو یا بہن بھائیوں میں ہو یا میاں بیوی میں ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ محبت ہم دلوں میں پیدا کرتے ہیں۔ اگر تم اس محبت کے لیے ساری دنیا کی دولت خرچ کرو، لو انفقت ما فی الارض، مال لگا کر اس محبت کو پیدا کرنا چاہو تم نہیں کر سکتے۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتے ہیں، اور محبت کا سب سے بڑا سبب ایمان ہے۔ جب گھر والوں کی زندگیوں میں ایمان ہوگا، جب میاں بیوی کی زندگی میں ایمان ہوگا، تو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں میں محبت بھی آ جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندے کی روزی کا معاملہ اس کی نیت کے حساب سے ہوتا ہے، جیسی نیت ویسے ہی اللہ کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے۔ نیت میں بخل اور برائی اور خیانت اور دھوکہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ سارے کافر مسلمانوں کے خلاف اتحاد کرتے ہیں اور ایک اتحادی فوج تیار کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم بھی تو آپس میں اتفاق کرو، جب تم آپس میں اتفاق کرو گے تو ساری دنیا سے فتنہ ختم ہو جائے گا، ساری دنیا سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ یہ کافروں کی طرف سے جو فتنے برپا ہوتے ہیں، یہ جو مسلمانوں کو مارتے ہیں، اگر مسلمان ایک ہو جائیں تو ساری دنیا سے فتنہ اور فساد ختم ہو جائے گا، اور اس کی مثالیں گزشتہ دور میں رہی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ جہاد کی اہمیت کو سمجھا رہے ہیں اور مسلمان کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ مسلمان صرف نماز، روزے اور کھانے پینے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، بلکہ اس کی زندگی کا ایک بلند مقصد ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے اللہ کے دین کی بلندی۔ یہ اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، اللہ کے دین کی اشاعت اور اس کی بلندی کے لیے وہ مال بھی لگاتا ہے اور اپنی جان بھی لگاتا ہے۔ یہ مسلمان پر حق ہے، اور جہاد یہ رحمت ہے سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی، کافروں کے بھی لیے۔ جہاد ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس دھرتی پر جہاد زندہ ہوتا ہے اور کافر کو پتہ ہو کہ یہاں پہ جہاد ہے تو وہاں بہت سارے فتنے دب جایا کرتے ہیں۔ جیسے جسمانی بیماریوں سے حفاظت کے لیے انسان کچھ ایسی دوائیاں کھاتا ہے جس سے بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، اسی طرح دھرتی پر جب جہاد کا فریضہ زندہ ہوتا ہے تو بہت سارے فتنے جو اٹھ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں اٹھتے بلکہ دب جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا قول نقل کیا ہے کہ مشرکین اس بات پر ناز کرتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کے خادم ہیں، بیت اللہ کے خادم ہیں۔ جیسے آج کل کے دور میں بہت سارے نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بیت اللہ میں جانے کا اعزاز ملا ہے۔ بہت سارے حکمران جن کی زندگیوں میں کبھی نماز نہیں، کبھی روزہ نہیں، چہرہ بے دینوں اور کافروں جیسا، کام کافروں جیسے، اور کہتے ہیں کہ ہم بیت اللہ میں گئے اور اپنی تصویریں لا کر ساری دنیا کو دکھاتے ہیں کہ میں اتنا بڑا دیندار ہوں کہ بیت اللہ میں جانے کا اعزاز ملا۔ یہ دھوکہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دھوکہ ہے۔ ابو جہل کو اس سے بھی بڑا اعزاز حاصل تھا، اس کی داڑھی تھی، اپنی داڑھی سے بیت اللہ کے اندر کی صفائی کیا کرتا تھا، پھر بھی ناکام ہوا۔ تو کامیابی اصل ایمان اور اسلام کے ساتھ ہے، یعنی اصل چیز کامیابی اسلام، ایمان، نماز، روزے کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ایک چکر لگایا اور بیت اللہ میں وہاں پہ اچھا خاصا پروٹوکول مل گیا اور ساری دنیا کو دکھایا کہ میں ہی سب سے بڑا اسلام کا ہمدرد ہوں۔ اللہ فرمانے دھوکہ مت دو، اسلام کے ہمدرد اور مساجد کو آباد کرنے والے اور اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھنے والے، آخرت پر ایمان لانے والے، زکوٰۃ دینے والے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ذکر فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سچے ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن کی دلوں میں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے، اپنی بہن بھائیوں سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے خاندان سے، اپنے مال سے، اپنے کاروبار سے، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے۔ یہ ایمان والوں کی علامت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مشرکین اور کافروں کے لیے مسجد حرام میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ آج بھی جب مکہ جاتے ہیں
تو ایک حدود حرم آتا ہے، وہاں پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، کہ مشرک نجس ہیں، یہ مسجد حرام حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن جب حکمران بے دین قسم کے آتے ہیں اور کافروں کے غلام ہوتے ہیں تو ان کی حکمرانی میں اس طرح کا عمل ہوتا ہے کہ کافر بھی مسجد حرام جیسی پاک سرزمین میں گھس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدود حرم یہ ایک ایسی پاک زمین ہے کہ جہاں پہ کسی ناپاک کافر مشرک کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ زمین اتنی مقدس ہے، وہ زمین اتنی بابرکت ہے۔ بیت اللہ شریف کے اطراف کی جو زمین ہے وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کسی کافروں کو اندر آنے کی۔ آج بھی وہاں پہ یہ بات لکھی ہے، لیکن اس کی پاسداری اب بہت کم ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کریم میں موجود ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نہ دینے والوں کی وعید بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اپنے مال کی، کل یہی مال ان کا جہنم میں گرم کر کے ان کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تیرا سونا چاندی، یہ ہے تیرا مال جس کو تو جمع کرتا تھا اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، آج اسی مال سے تجھے داغا جا رہا ہے۔ تو یہی مال کل سانپ اور بچھو کی شکل میں اس کو اذیت دے گا اور اس مال سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ کیوں کہ اس مال کی جب زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ منافقین کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ منافقین برائی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور ایمان والے اچھائی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ یہی فرق ہے ایمان والے میں اور ایک گنہگار میں کہ وہ گناہوں کی فضائیں بناتے ہیں اور لوگوں کو گناہوں پر مجبور کرتے ہیں۔ ایمان والے ایمانی فضائیں بنا کر لوگوں کو اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک تفصیلی واقعہ اور تفصیلی ضابطہ بیان کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی منافق تھا۔ اس نے زندگی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، بہت سازشیں کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ناموس اور آپ کی حرمت پر اور آپ کی عزت پر یہ شخص عبداللہ بن ابی کیچڑ اچھالنے والا اور آپ کے بارے میں غلط باتیں معاشرے میں پھیلانے والا، یہی عبداللہ بن ابی منافق تھا۔ عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا وہ سچے مسلمان تھے، وہ سچے مسلمان تھے، نوجوان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ جب عبداللہ بن ابی منافق کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول، مجھے معلوم ہے میرے ابا نے زندگی بھر آپ کو ستایا ہے، میں چاہتا ہوں اپنا کرتا آپ دے دیں، میں اپنے آپ کے کرتے مبارک میں اپنے ابا کو کفن دوں گا، ہو سکتا ہے کچھ عذاب میں کمی ہو جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کریم تھے، بڑے مہربان تھے، یہ نہیں دیکھا کہ زندگی میں ستانے والا آپ نے اپنا کرتا اتار کر دے دیا کہ اگر میرے کرتے سے تیرے ابا کے عذاب میں کچھ کمی ہو جاتی ہے تو لے جا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹے آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، ابا کے لیے جنازہ بھی پڑھا دیں، آپ جنازہ پڑھا دیں گے ہو سکتا ہے کچھ عذاب میں کمی ہو جائے، کیونکہ میرے ابا نے زندگی بھر آپ کو ستایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے تشریف لے چلے۔ آپ جنازے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول، کس کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں؟ اس کا کہ جس نے زندگی بھر آپ کو ستایا، آپ کے گھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمتیں لگائیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہا، آپ اس کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں، آپ نہیں پڑھائیں۔ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، کوئی بات نہیں، اگر میرے جنازہ پڑھانے سے اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اللہ کی طرف سے آیتیں اتر گئیں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، 70 دفعہ بھی اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں گے تو یہ دین کے دشمن، یہ نبی کے دشمن، یہ منافقین، ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ کسی کافر منافق کے جنازے میں جانے کی اجازت نہیں ہے، کسی کافر کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ رہتی دنیا تک کے لیے اللہ نے ضابطہ بیان کر دیا کہ مسلمانوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ کافروں کے جنازے میں شامل ہوں، ان کی جنازوں کو کندھا لگائیں، ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر ان کی قبر پر دعا کریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے نبی کو 70 مرہ، 70 دفعہ بھی اگر آپ دعا کریں گے نا تب بھی میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے نبی سن لیجئے، کبھی کسی کافر منافق کے جنازے میں جانا نہیں ہے اور نہ ہی کبھی کسی کافر منافق کی قبر پر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو منع کر رہے ہیں، ہم کیا ہوئے، ہماری کیا اوقات۔ آج کا مسلمان تعلقات بڑھانے کے لیے
اور کہتا ہے کہ ہمدردی اور خیر خواہی بڑھانے کے لیے مندروں پہ جا کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم ہمدردی اور محبتوں کو فروغ دے رہے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو روکا. ہم کون ہوتے ہیں اس طرح کے کام کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی صلی اللہ تعالیٰ